الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یا اہل کتاب کو اگر سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے جرائم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی سزا کا فیصلہ تو اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سزا جرائم کی دی جاتی ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ توحید کے معاملے میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کس طرح سے ایک گروہ نے سیدنا مسیح کو، دوسرے نے سیدنا عزیر کو ابن اللہ کے درجے پر پہنچا دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ خالق کے معاملے میں انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان کے مذہبی پیشوا خاص طور پر خلق کے معاملے میں بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس آیت میں پیچھے ان کی سزا بیان ہوئی ہے وہاں پر 3 چیزیں کہی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے یہ کہ قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور تیسرے یہ کہ جب ان کے سامنے دین کی صحیح دعوت آ گئی اور دین اپنی اصل صورت میں پیش کر دیا گیا تو یہ اس کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے، تو یہ در حقیقت کی نفی ہے۔ یعنی یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ پر ایمان کی نفی حقیقت کے لحاظ سے کہ اگر اللہ پر سچا ایمان ہوتا تو پھر یہ مشرکانہ عقائد کہاں سے آتے، پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں کو شفیع کیسے بنا لیا جاتا۔ یعنی جب آپ ایمان کے تقاضوں کو پورے نہیں کرتے یا اسی طرح آخرت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ایک ایک طرز عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ زبان کے پہلو سے بھی میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں فعل اپنے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی فعل کے دعوے کے معنی میں، کبھی کسی فعل کی ابتدا کے معنی میں، کبھی کسی فعل کے نتیجے کے مفہوم میں، اور کبھی حقیقت کی نفی کے لیے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلق کے معاملے میں یعنی مخلوقات کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی ان کے جرائم کیا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں زیادہ تر وہ لوگ مخاطب ہیں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں۔ یعنی جب کوئی مذہبی جماعت بگاڑ میں مبتلا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا باعث ان کے مذہبی رہنما اور پیشوا ہی بنتے ہیں۔ اگر وہ صحیح مقام پر کھڑے ہوں، حق کی شہادت دیں، صحیح طریقے سے دین کو بیان کریں، غلطی تو ہر انسان کو لگ جاتی ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں، یعنی یہود و نصارہ کے فقیہوں اور راہبوں میں، چونکہ رہبانیت بھی آ گئی تھی اور رہبان بڑے درویش سمجھے جاتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو تج دیا، آخرت کو اختیار کر لیا، اللہ ہی کے لیے جی رہے ہیں، نہ بیاہے جاتے ہیں نہ گھر بساتے ہیں، بالکل جو سیدنا مسیح کی زندگی رہی وہ اختیار کی انہوں نے۔ ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں
جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے. یعنی لوگ تو اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، یا اگر معبد کی ذمہ داری ہے یا خانقاہ کی ذمہ داری ہے تو وہاں بہت سا مال آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں وہ جیسا کہ تورات میں وضاحت کی گئی ہے انہی لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں. یعنی اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مال دیا جاتا ہے یا نذرانے پیش کیے جاتے ہیں یا معبد میں کوئی چیز لائی جاتی ہے تو وہ اصلاً غریبوں تک جانی چاہیے، مستحق لوگوں تک جانی چاہیے. ان کو واسطہ بننا چاہیے تھا اس کا، لیکن انہوں نے وہ مال خود کھانا شروع کر دی. ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. قرآن مجید دوسری جگہوں پر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں بھی، مدینے کے لوگوں میں بھی، اہل کتاب کے اندر بعض لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے اور دین کی بات پر اپنا سب کچھ دینے والے تھے. اچھے لوگ ہر جگہ موجود رہے. زیادہ تعداد کیسی تھی؟ اور اسی سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ قومی سطح پر مواخذے کی بنیاد یہی غلبہ ہے. یعنی زیادہ لوگ کیسے ہیں، اکثریت کا کیا حال ہے. تو قومی معاملات میں فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. معاف کیجیے. ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اس کے ساتھ کیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، یعنی تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. اور راستے کی طرف بلانے سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کا دین اصل میں کیا ہے. یہ چیز ہے جس کی دعوت ایک عالم کو دینی ہے. اگر کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے تو یہ دین اسے لوگوں کو سکھانا ہے. دین سکھانا، دین کی تعلیم دینا، دین کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ اس کے بالکل برخلاف اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہوتی ہے عام لوگوں کو، وہ اس کی روشنی میں بعض اوقات راہ پا لیتے ہیں، صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر پھر یہی رکاوٹ بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے بنے، اس کی دعوت دینے والے بنے، روکنے والے بن جاتے ہیں. ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ اوپر وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے مرتکب یہ لوگ اپنے خالق کے حقوق کے معاملے میں ہوئے، یعنی شرک کا ارتکاب کیا انہوں نے، جس کا پیچھے ذکر ہے. اب ان کے وہ جرائم بیان ہو رہے ہیں جن کا ارتکاب یہ خلق کے معاملے میں کرتے رہے ہیں، مخلوق کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں. اس میں خاص طور پر علماء اور مشائخ کا ذکر کیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں یہ خاص پہلو بھی ملحوظ رہے کہ عوام کے کردار کے بجائے یہاں علماء اور مشائخ کے کردار کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ جن کے علماء اور مشائخ کا کردار اس درجے فاسد ہو چکا ہے ان کے عوام کا کیا ذکر اور اب ان کی اصلاح کی کیا توقع. آخری درجہ یہی ہوتا ہے کہ کسی قوم کے لیڈر بھی بالکل بدمعاش ہو کر رہ جائے، اس کے احبار اور اس کے رہبان اور اس کے علماء بھی اس درجہ پستی میں اتر جائیں. تو جب یہ صورت ہو گئی تو پھر عوام کو کیا دوش دیا جائے، یعنی وہ کیا کریں گے. اصلاح کا یہ ذریعہ علماء و مشائخ ہی ہو سکتے تھے. جب وہی مال و دولت کے پجاری بن کر رہ گئے ہیں تو اصلاح کن کے ہاتھوں ہوگی. تو اس وجہ سے خاص طور پر علماء اور مشائخ، یعنی اہل کتاب کے علماء اور مشائخ کے کردار کو نمایاں کیا ہے. یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ دوسروں کی داستان ہے، یہ وہ مسلمان قوم ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے آ کے دین کی دعوت پہنچائی ہے. مسلمان قوم ہے، پیغمبروں کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا کردار زیر بحث ہے، ان کے علماء کا. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو ایک بات یہ کی.
دوسری یہ کہ یعنی جب کوئی دعوت اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنے الزامات، اعتراضات اور فتووں کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کے دین کے معاملات غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں، لوگ صحیح راہ نہ پا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے ہیں یا دین بتاتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی اٹھتے ہیں علماء اور مشائخ، مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا۔ ان کے پاس الزامات کی پٹاری ہوتی ہے، ان کے پاس فتوے، ان کے پاس اعتراضات، یہ وہ سب کچھ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کسی اصلاح کرنے والے کو اپنی تمام تر ایسی ہی حرکتوں کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ روکنے کے لیے ان کے پاس یہ ہتھیار ہوتے ہیں، الزامات، اعتراضات، فتوے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ کن لوگوں کو؟ جن کا ذکر ہوا کہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ جب باطل طریقوں سے مال کھانے کی لت پڑ جائے تو پھر مال کے ڈھیر جمع بھی ہوتے ہیں، اور وہ مال کی محبت بلکہ مال کے عشق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شخص کے ہاں اب مال ہی معبود بن کے رہ گیا ہے، تو وہ ڈھیر ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں تک پہنچتے، بجائے اس کے کہ جو کچھ ان کو ملا تھا اس کو یہ ان کے حقداروں تک پہنچانے کی صحیح کرتے، یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ڈھیر کر کے اپنے اس جذبے کی تسکین بھی کرتے ہیں جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ جمع مالم وعددا، یعنی پھر مال ہی جیسے روزانہ آدمی اپنے معبود کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ایسے ہی معبود بن جاتا ہے، اور اس کے ڈھیر پھر موجود ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سو ان لوگوں کو، یعنی ظاہر ہے کہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ وہی جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے، کچھ کھا لیتے، کچھ کھانے کے لیے رکھ لیتے۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مال کی جو صورت اگر اس کو جمع کر کے رکھنا ہے تو یہی ہوتی تھی۔ جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ ان کے اوپر قرآن مجید نے گویا فرد قرار دادے جرم بیان کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کس درجے کے مجرم ہو چکے ہیں۔ یہ نکلے کس لیے تھے؟ لوگوں کو دعوت دینے، دین بتانے، عالم تھے یا خانقاہیں بنا کے بیٹھے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے دین پر عمل کا اچھا نمونہ پیش کریں۔ اس کے بجائے کہ یہ لوگوں کے لیے دین کا، اس کی دعوت کا، دین سے محبت کا نمونہ بنتے، یہ مال و دولت کے ساتھ محبت کا نمونہ بن گئے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور خود بھی مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اسی کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ جو کچھ لوگوں کا حق تھا وہ ان کو ادا کرتے، انہوں نے اپنے ہی کھتے بھرنے شروع کر دیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہر شخص کے مال میں ایک حق مقرر کر دیا ہے، وہ تو ہر حال میں ادا ہونا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے روپیہ جمع رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ یعنی یہاں چونکہ علماء اور مشائخ کے روپیہ جمع کرنے پر سخت تنقید کی ہے، تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام لوگ ہوں یا کاروباری لوگ ہوں، ان کی اگر کوئی ذاتی ضرورتیں ہیں یا کاروباری ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے روپے کو جمع رکھنا یا بچت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اس کے انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے، اللہ مانگ لے، جیسے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد مانگ لیا گیا، تبوک کے موقع پر مانگ لیا گیا، احد کے موقع پر مانگ لیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور آپ کے ساتھ مہاجرین آئے تو ان کی مدد کے لیے مانگ لیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کے مواقع ہوتے ہیں،
ان میں کوئی دین کا، کوئی ملک کا، کوئی قوم کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے جو آپ کے اپنے دائرے کے لوگ ہیں، آپ کے اعزاء، اقربا، قریبی دوست احباب، ان کی کوئی ذمہ داری سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو تعلیم ہی نہیں دے پا رہا، تو قریبی لوگوں کی ظاہر ہے ذمہ داریاں انسان پر ہوتی ہیں۔ یہ انفاق کے مطالبے ہیں، یعنی یا وہ آپ کے قریبی حلقے سے آئیں گے اور یا پھر وہ قوم، ملک کی طرف سے یا دین کے معاملے میں سامنے آ جائیں گے کسی موقع پر۔ لیکن خلق یا خالق کی طرف سے، خلق کی طرف سے آپ کے قریبی اعزاء، اقربا، آپ کے دوست احباب، خالق کی طرف سے یعنی یہ چیز سامنے آ جائے کہ اس وقت دین کو، دین کی دعوت کو کوئی ہنگامی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، بڑا غیر معمولی معاملہ ہو گیا، جیسے جنگ و جدال، جہاد کے موقع ہوتے ہیں۔ لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اس کے انفاق کا، یعنی اس روپے کو جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے جمع کیا ہے، ذاتی ضرورتیں ہیں، کاروباری ضرورتیں ہیں، کوئی انفاق کا مطالبہ سامنے آ جائے اور آدمی اسے خرچ کرنے سے انکار کر دے، اس وقت بھی وہ اس کو سیت کر رکھے، تو پھر فرمایا کہ اس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے آگے بیان کر دی ہے۔ وہ سزا بڑی غیر معمولی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہی انفاق، یعنی یہی انفاق سے مراد جو زکوٰۃ کے بعد آدمی اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، یہی انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے۔ یعنی جس وقت آدمی اس طرح اپنا کمایا ہوا روپیہ اٹھا کے اپنے کسی عزیز کی ضرورت کے لیے، کسی دوست کی ضرورت کے لیے دیتا ہے، یا کسی موقع پر قوم، ملک یا دین کی خدمت کے لیے دیتا ہے، تو اس سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے، یعنی دل کی روشنی اس سے بڑھتی ہے۔ اگر مال کے ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، پاس پڑوس کے، عام آدمی پر اسی کی ذمہ داری ہے، یعنی ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ایک آدمی کے قریب میں کون لوگ ہیں، تعلق والے کون لوگ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دین میں بنیادی اخلاقیات میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے کہ ایتاء ذی القربہ، قریبی عزیزوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، یا دعوت دین، اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے، اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں اور اس کو اپنی استطاعت کے مطابق ان میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے بعد پھر قیامت میں سوال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم اندھے رہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا رہا، یا تمہارے اعزاء میں کوئی آدمی اس تکلیف میں مبتلا رہا، تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس نے اپنے مال کا قانونی تقاضا پورا کر دی ہو، یعنی زکوٰۃ دے دی ہو۔ یہ زکوٰۃ کے بعد کی ذمہ داری ہے، وہ تو ہر حال میں دینی ہے، وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، وہ آپ کو جب آپ پر عائد ہو جاتی ہے تو ادا کرنی ہے۔ تو یہ فرمایا ہے، اور اب ذرا دیکھیے کہ کتنی سخت سزا بیان کی ہے۔ اس دن یعنی کیا ہوگا، اور خاص طور پر یہاں کون لوگ زیر بحث ہیں، علماء اور مشائخ، یعنی جن کو اصل میں لوگوں نے آ کے اپنے مال سپرد کیے تھے کہ وہ انہیں دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کریں، اور وہ ان کے خود کھانے والے بن گئے، تو فرمایا اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، پھر فتقویٰ بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی یہی مال ہے جس کو معبود بنا کے پوجتے رہے اور گرد و پیش کی ضرورتوں سے بے نیاز رہے۔ عالم تھے، بڑے شیخ تھے، تمہاری خانقاہیں تھیں، تمہارے مدرسے تھے، اور تمہیں خیال نہ ہوا کہ یہ سب تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے کھتے بھرے اور تمہارے اکاؤنٹ بھرے، یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب یہ ہے وہ مال، اس سونے اور چاندی سے ہم تمہاری پیشانیاں اور پہلو اور پیچھیں داغیں گے،
یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو. یعنی یہ اب سزا ہے تمہاری جہنم میں، اب یہی تمہارے لیے ایندھن بن گیا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ سزا جرم کی مناسبت سے ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں دولت جمع کرنے کی سرگردانی میں بڑا دخل دو چیزوں کو ہوتا ہے. کیوں جمع کرتا ہے آدمی دولت؟ ایک، ہم چشموں میں اپنا سر اونچا رکھنے کی خواہش، یعنی مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو مجھے سب سے بڑا بن کے رہنا چاہیے، لوگوں میں ممتاز ہونا چاہیے. یہ امتیازات کچھ تو فطری ہوتے ہیں، کسی کو حسن ملا ہے، کسی کو علم ملا ہے، کسی کو کسی بڑے خاندان میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، لیکن پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ دولت سے بھی بڑا ہو. اور اس میں شبہ نہیں کہ دولت بھی انسان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتی ہے، ہم چشموں میں اس کا نام اونچا کرتی ہے. ایک، ہم چشموں میں اپنا سر اونچا رکھنے کی خواہش، دوسرے اپنے ذاتی آرام و راحت کی طلب. یعنی انسان ضرورتیں پوری کرتا ہے، پھر اس سے آگے بھی اس کے اندر راحت آرام کی جبلت موجود ہے، زیادہ سے زیادہ تسکین کے لیے. پھر اس سے جمالیات ہے، وہ بھی حدود سے بعض اوقات تجاوز کر جاتی ہے تو آگے بڑھتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سر بلندی اور فخر کی خاطر دولت جمع کریں گے، یعنی جن کے پیش نظر یہ ہوگا دولت ضرورت کے لیے، دولت اپنی حصے جمالیات کی تسکین پر خرچ کے لیے، دولت اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے، یہ بالکل جائز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ خیر کہتے ہیں. اس کے کمانے کو میرے فضل کی تلاش کرو، اس سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن جس وقت یہ سربلندی اور فخر کا ذریعہ بنائی جائے تو فرمایا کہ ان کی دولت بروز قیامت ان کی پیشانی پر داغ لگائے گی. اس طرح جو لوگ نرم ریشمین و مخملین گدوں، غالیچوں، قالینوں اور صوفوں کے درپے ہو کر انفاق کی سعادت سے محروم رہیں گے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر یہ معبود بن جائیں اور آدمی لوگوں کی ان ضرورتوں سے بھی آنکھیں بند کر لے جن کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی یہ بچائی ہوئی دولت ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو پھر دوزخ میں زخمی کرے گی. تو یہ سزا بیان کی سخت ترین آیتوں میں سے ہے یہ قرآن مجید کی. اس لیے ہمیشہ اس جانب توجہ رکھنی چاہیے ان کو بھی جن کے لیے خاص طور پر یہ بیان ہوا ہے، یعنی علماء اور مشائخ، اور عام لوگوں کو بھی، کہ وہ دولت کو معبود نہ بنا لیں، دولت کو دولت کی جگہ پہ رکھیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، پھینک دینے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ نے بہت سے حقوق عائد کر دیے ہیں. ان حقوق کو فراخ دلی سے ادا کرنا اور حدود میں رہ کر اپنے اوپر بھی اپنے اعزاء پر بھی دولت کو خرچ کرنا، وہی جس کو دوسری جگہ قرآن مجید اس تعبیر میں ادا کرتا ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، آرام کے ذرائع بھی تلاش کرو، اس میں کوئی قدغن نہیں، ولا تسرفو، یعنی فضول نہ اڑاؤ. یعنی اس کو جس طرح خرچ کرنا چاہیے ویسے ہی خرچ کرو. اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اور ہر طرح کی ضروریات، میں نے عرض کیا کہ انسان کے نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں، اس کی شخصی ضرورتیں بھی ہیں، وہ جمالیات کا احساس رکھتا ہے، اس سے بھی کچھ ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے رہن سہن کو اختیار کرنا چاہتا ہے. ہمارے دین میں ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں کی گئی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ محبوب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں ان کو. ہمارے پیغمبروں میں سے یہ معلوم ہے کہ سلیمان و داؤد نے وہ محلات بھی بنائے جب فراخی ہوئی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سرہم ممردم من قواریر. یہ سب چیزیں اپنی جگہ اپنے محل پر بالکل درست ہوتی ہیں، لیکن ہر وقت اپنے گرد و پیش کی طرف دیکھتا رہنا چاہیے کہ آپ کے قریبی دوستوں میں، آپ کے اعزاء میں، آپ کے اقربا میں کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس زائد موجود ہے اور وہ محروم ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ خیال نہ کرو کہ وہاں یہ کہہ کے بچ جاؤ گے کہ میری کمائی ہوئی تھی. نہیں، اس میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھ دیا ہے، اس لیے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں ہر شخص متنبہ رہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ سزا ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. معاف کیجیے. یہ سارا مضمون کہاں سے شروع ہوا؟
یہ وہاں سے شروع ہوا کہ اب ان اہل کتاب سے بھی لڑنا ہے. ان اہل کتاب پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی. ان کے یہ اور یہ جرائم ہیں. انہوں نے خلق کے معاملے میں ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، خالق کے معاملے میں ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے. اس وجہ سے اب ان پر اللہ کی سزا نافذ ہونی ہے، اور یہ سزا تمہارے ہاتھوں سے نافذ ہونی ہے. یہ مضمون ہے جو چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری بات اصل میں ان کے جرائم کو بیان کرنے کے لیے کی تھی. وہی بات آگے بڑھی اور فرمایا کہ ان سے لڑو، اور ایک بات یاد رکھو. وہ کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک جس دن اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی گردش ہے اس کے ذریعے سے سال کے مہینے متعین کیے ہیں، اور ان کی تعداد 12 ہی ہے. اور ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی یہ گویا پہلے دن سے طے کر دیا گیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے رہیں گے. ان میں جنگ و جدال ممنوع ہوگا. دنیا میں انسان چونکہ اپنے اختیار کے سوء استعمال کی وجہ سے جنگ و جدال کی نوبت لے آتا ہے، تو اللہ نے پہلے دن سے 4 مہینے اس کے لیے حرام کر دیے ہوئے ہیں. اور یہی 4 مہینے ہیں جن میں پھر حج کی عبادت مشروع فرمائی ہے. ان میں سے ایک مہینہ عمرے کے لیے خاص ہے، رجب کا مہینہ. عمرہ ویسے ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی اس سہولت کے لیے کہ جنگ بند کر دی جائے تو تاکہ لوگ حرم میں آ سکیں، ایک مہینہ رجب کا مہینہ خاص کیا گیا. اور 3 مہینے بالکل تواتر کے ساتھ ہیں. یعنی ان میں ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم ہے. یہ حج کے مہینے ہیں. یہی وہ اشہر معلومات ہیں. تو فرمایا کہ ان میں 4 حرمت والے ہیں. یہی دین قیم ہے. یہ ارشاد ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بالکل طے ہے. اس میں تم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کر سکتے. اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے نوشتے میں مہینے 12 ہی ہیں، یہ اس لیے فرمایا ہے. یعنی کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی یہاں بیان کرنے کی؟ اقدام کا حکم دیا جا رہا ہے، جنگ ہونی ہے، تو ظاہر ہے کہ حرمت کے مہینوں کا مسئلہ پیش آ جانا ہے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اہل عرب نسی کی خاطر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی ان کے ہاں اب یہ مسئلہ تھا کہ قمری مہینے وہ بہرحال ایک موسم کو قائم نہیں رکھتے. یعنی ان میں جو گردش ہوتی ہے تو وہ کبھی سردیوں میں آ جائیں گے، کبھی گرمیوں میں آ جائیں گے، وہ اس کو برقرار نہیں رکھتے. اسی لیے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پھر شمسی کیلنڈر بنایا ہے. یعنی اللہ کا بنایا ہوا جو قمری کیلنڈر ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک موسم نہیں رہتا. اب اس کو ایک موسم میں رکھنے کے لیے نسی کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. یعنی دن بڑھا لیے جاتے تھے، مہینہ بڑھا لیا جاتا تھا. اس کی مختلف شکلیں تھیں. دن بڑھا لیں اس سے بھی یہ ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے 10 یا 11 دن یا 11 دن اور کچھ گھنٹے بنتے ہیں سال کے، ان کو آپ 3 سال کے بعد ایک مہینے میں بدل لیں. تو اس طرح کے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، جن میں اس آخری طریقے کو کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اہل عرب نسی کی خاطر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے، جبکہ چاند مہینے میں ایک ہی دفعہ حلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں. یعنی اگر کوئی اور کیلنڈر اختیار کرنا ہے تو کریں، لیکن قمری سال تو ایسے ہی رہے گا. وہ اللہ نے اسی طریقے سے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سال کے وہ مہینے 12 ہی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی طرف سے اضافہ کرو. اس میں تو چاند نے طلوع ہو کر غروب ہو کر خود بتا دینا ہے، اور وہ 12 ہی رہیں گے ہمیشہ. اس میں 4 مہینے حرام ہیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے. یہ اس میں اللہ کی طرف سے حرام قرار دیے گئے ہیں. تو جو بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کہی ہے، کیونکہ پیچھے حکم دیا کہ تمہیں اب اقدام کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اب ان کے خلاف اللہ کی سزا کا نفاذ کرنا ہے.
تو اس کے ذیل میں اب یہ فرمایا ہے کہ سو ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، یعنی ان مہینوں کی حرمت اس اقدام میں بھی قائم رہے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، ان کا انتظار کیا جائے گا، ان کے ختم ہونے کا۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر 10 ذو الحج کو کوئی اعلان کیا گیا ہے تو فیضن سلک الاشہر الحرم، انتظار کیا جائے گا کہ یہ مہینے گزر جائیں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر بیٹھنا۔ غصہ تھا نا مسلمانوں کو، اللہ نے سزا دینے کا حکم دے دیا ہے تو اب پرواہ نہ کی جائے، تو فرمایا مت کرنا، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سزا تمہیں دینی ہے، لیکن اس میں حدود کی پیروی رہے گی، ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف نہیں ہوگا، اور خاص طور پر حرام مہینوں کی حرمت میں تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ذیل کی بات ہے، اس میں ابھی مضمون جاری ہے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویۃ بن الحکم السلمی قال قلت یا رسول اللہ امورا کنا نصنعها فی الجاہلیہ کنا ناتی الکخان قال فلا تاتوا الکخان قال قلت کنا نتطیر قال ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم قال قلت ومنا رجال یخطون قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 4140۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جاہلیت کے زمانے میں بعض کام کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی کبھی کوئی فال لینے کے لیے، کبھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں حاضرات نکلوانے کے لیے کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اب کاہنوں کے پاس مت جایا کرو، تو آپ نے روک دیا اس سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم برا شگون بھی لیا کرتے تھے، یہ کوا آ گیا ہے، بلی گزر گئی ہے، یہ بادل امڈ آئے ہیں، ہم برا شگون بھی لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ خیال ہی ہوتا ہے جو تم میں سے کسی کے دل میں گزرتا ہے، یاد رکھو یہ تمہیں کسی کام کے کرنے سے روکے نہیں، یعنی محض اپنے آپ کو وہم میں مبتلا کر کے تم کوئی نیکی خیر کا کام کرنے جا رہے تھے، کوئی اپنی معاش کے لیے نکل رہے تھے، رک کے بیٹھ جاؤ گے تو اس کے بعد تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ خط بھی کھینچتے تھے، یعنی اس طرح سے لکیر ڈال کے تو پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، رمل کا علم اس کو کہتے ہیں۔ بہت سے اس طرح کے علوم ہیں، رمل ہے، جفر ہے، اسی طرح یہ کچھ لوگ خط بھی کھینچتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، جس کا خط اس کے موافق ہو جائے وہ یہ خط کھینچ لے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی۔ پہلی تو یہی چیز کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے خط کھینچنے کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے گزارش کی کہ ایک پورا علم ہے اور یہ رمل کا علم رہا ہے، جس میں لکیروں اور ہندسوں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی کچھ لائنیں لگا دی جاتی ہیں عام طور پہ زمین پہ، اور اس سے وہ کچھ حساب کتاب کر کے جیسے ذائچے بنائے جاتے ہیں
تو یہ چیزیں بتاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، جس کا خط اس کے موافق ہو جائے وہ یہ خط کھینچ لے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ زجر کا جملہ ہے، یعنی یہ اصل میں سخت تنبیہ کی ہے، آپ نے جھڑک دیا ہے، یہ زجر کا جملہ ہے۔ زجر کہتے ہیں جھڑک دینے کو، اور زجر کے طریقے پر اس بات سے انکار کا اسلوب، یعنی پھر کر لو یہ کام، یہ بولتے ہیں نا ہم بعض اوقات، تو اس میں اگرچہ بات تو اس بات میں کہی جا رہی ہوتی ہے، یعنی پازیٹیولی آپ بات کر رہے ہیں، مقصود نفی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، اور زجر کے طریقے پر اس بات سے انکار کا اسلوب قرآن و حدیث میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ سورہ حج کی آیت 15 میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، اسی کی مثال ہے، یعنی مطلب ہے کہ پھر آسمان میں رسی تانو اور کاٹ ڈالو اس کو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، پھر کر لو جو کرنا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے تو یہ کر لے۔ اللہ کے ایک پیغمبر اس طرح سے پیشین گوئی کیا کرتے تھے، تو اگر تم میں سے بھی کسی کو اللہ نے اس منصب پر فائز کر دیا ہے تو کر لے، اس لیے کہ اس طریقے سے غیب کی خبریں بتانے کا معجزہ ایک پیغمبر کو دیا گیا تھا، اور معجزات پیغمبروں ہی کو دیے جاتے ہیں۔ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کے دعوے محض اوہام ہے، محض وہم ہے، جن سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ غالباً اسی طرح کا معجزہ تھا جیسے مسیح علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے نا یہ، تو اسی طرح کا معجزہ کسی پیغمبر کو دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح خط کھینچ کر لوگوں کو یہ بتانا کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور کیا کرو گے، یہ پیغمبروں کے معجزات میں سے ہیں۔ ایک پیغمبر کو ایک معجزہ دیا گیا، تم میں سے کوئی پیغمبر ہو گیا ہے تو کر لیا کرے یہ کام۔ تو اس طرح گویا آپ نے ڈانٹ پلا دی، جھڑک دیا کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تینوں ہی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ محض اوہام ہے، کوئی آدمی بھی ان کے قریب نہ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے علوم تو لوگوں میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ان کا شیوع بھی ہوتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی علم جب تک باقاعدہ ایک سائنس نہیں بن جاتا، یعنی وہ تجربے اور مشاہدے کی چیز نہیں بن جاتا، اس میں ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کو اوہام کے درجے ہی میں رکھا جائے گا۔ اور چونکہ اس کا تعلق اب غیب کی چیزیں بتانے سے ہے، تو جو اس کے درپے ہوگا اس کے اندر اوہام ہی کی شخصیت نشو و نما پائے گی۔ تو اگر ان علوم کے اندر کوئی چھوٹی بڑی حقیقت بھی ہو تب بھی ان کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کے اندر مشرکانہ رویوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اس کی شخصیت کو ایک غیر عقلی شخصیت بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے جو فیصلے کرنے کے لیے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کے بجائے وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس کو ہاتھ دکھا لیا، اس سے کنڈلی نکلوا لی، اس سے ذائچہ بنوا لیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں تمام فیصلے وہ وہم کی نظر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دین کا علم دیا ہے اور یا دنیوی علوم ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان علوم میں ترقی کرے اور ان کے اندر اترے اور ان کی حقیقت کو جانے، وہ ایسے ہی اوہام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بھی اور اپنی قومی قوت کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو حضور نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کیا، یعنی ان کے اندر اگر کچھ حقیقت ہو بھی تب بھی ہمیں روک دیا گیا ہے کہ ہم ان کے قریب نہ جائیں۔ تو ہر مسلمان کو یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شرک سے بھی بچنا ہے اور اوہام سے بھی بچنا ہے۔ وہم اپنی ذات، اپنی شخصیت کی نفی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل پر مبنی شخصیت دی ہے، اس کا امتیاز یہی ہے، اور اس کو تمام فیصلے اسی اصول پر، اسی طریقے سے کرنے چاہیے، یعنی علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، کسی چیز کا تجزیہ کر کے جو کچھ تجربات انسان کے ہیں، خواہ کوئی طب کا معاملہ ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہے،
کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی سیاسی تدبیر اختیار کرنی ہے، سب میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم علم پر اس کی بنیاد رکھیں گے، ہمارے فیصلے عقلی فیصلے ہوں گے اور ہم پر بنیاد نہیں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ایک سیاسی کشمکش، ایک نزاعی معاملہ جس کا نتیجہ جنگوں کی صورت میں نکلا، اور آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہم دست و گریباں ہیں۔ مختلف مسالک فرقوں کی بنیاد ان تنازعات کو قرار دیا جاتا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر جانا اس سلسلے کی آج 18ویں نشست ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ قسط میں آپ سے ہم نے جب پوچھا کہ جی مزاحمت پھر کیسے ہوگی اگر آپ عملی طور پہ مان لیتے ہیں ملوکیت کو، بھلے حالات کا جبر کہیں یا بھلے ایک پریکٹیکل سولوشن کہیں، لیکن پھر مزاحمت تو رک جائے گی، نیا سسٹم، نیا نظام، بہتری جو اسلام کا اصول ہے وہ کیسے روبہ عمل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام تو فکری مزاحمت کی بات کرتا ہے۔ دو بنیادی سوالات ہیں میرے۔ یہ بتائیے گا کہ جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام فکری مزاحمت کا درس دیتا ہے، یہ بات قرآن و سنت میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے فکری مزاحمت کرنی ہے؟ یہ جو مسلح جد و جہد ہے، آگے بڑھ کے جبر کو، استبداد کو ہاتھ سے روکنا، اس کو دین کنڈیم کرتا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو حالات اور نظائر ہمارے سامنے ہیں اس میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سریے بھیج رہے ہیں، لوگ روانہ ہو رہے ہیں، جن پر ظلم ہوا، جبر ہوا، انہوں نے اٹھ کر بدلہ لیا تو کچھ نتیجہ سامنے آیا۔ یہ جو پرامن جد و جہد ہوتی ہے، یہ تو جلیانوالہ باغ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کرنل ڈائر جیسے لوگ آ کے سینکڑوں کو بھون دیتے ہیں، تو عملی طور پر تو یہ کوئی سازگار بھی نہیں ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا۔ اور اس پوری بات کو کہ دین فکری مزاحمت کی بات کرتا ہے، کہاں نص میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور ہماری ایک بڑی علمی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو خلط ملط بہت کرتے ہیں۔ میری حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم اجتماعی میرے ہاتھ میں ہے، دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں طاقت کا استعمال کر کے اس ظلم کے خاتمے کی صحیح کروں گا۔ اسی چیز کو اسلام میں جہاد کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں جنگ اور جدال کا مقصد ہی یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جب حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اقدامات کا آپ نے حوالہ دیا، کیا وہ حکومت قائم کرنے سے پہلے کر دیے تھے آپ نے؟ یعنی مکے میں کیا ظلم میں کوئی کمی ہوئی تھی؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا، بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحابہ کرام کو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو ان موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ سریے بھیج دیے تھے، غزوے میں نکل کھڑے ہوئے تھے، حرم پر حملے کا حکم دے دیا تھا، لوگوں کے گھروں پر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ بم لے کے پہنچ جائیں۔ کون سا کام کیا تھا آپ نے؟ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بالکل الگ ہیں۔ حکومت قائم ہو گئی ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس افواج ہیں، آپ لوگوں پر قانون نافذ کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، بلکہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر اس کی ترغیب دی ہے۔ یعنی جب مدینہ میں ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے جو مختلف بستیوں میں ایمان لانے والوں کو ستا رہے ہیں۔ تو اگر ظلم ہے، عدوان ہے، فتنہ ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے،
کسی جگہ پر لوگوں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اور کوئی ظلم کی صورت ہے اور آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ جہاد کریں گے۔ جہاد کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی اپنی حکومت کی طرف سے کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جبر یا استبداد کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ کیا کریں۔ تو اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ہمیں فکری مزاحمت کی تبلیغ کی گئی ہے، یعنی ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو جتنی اس کی ہمت ہو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو، خواہ وہ حکمران ہیں، خواہ وہ سوسائٹی کے اعیان و اکابر یا ارباب حل وقت ہیں، خواہ وہ عام لوگ ہیں، ہر معاملے میں ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک، دین کی دعوت جب آپ دیتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، دین سے گریز ہوگا، دین سے فرار ہوگا، دین کے احکام کی پیروی نہیں کی جا رہی ہوگی، تو آپ جب اس کے خلاف اللہ کے دین کو پیش کریں گے، آپ قرآن مجید لوگوں کو سنائیں گے، آپ حدیث لوگوں کو سنائیں گے، آپ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک مزاحمت پیدا ہوگی۔ اس کو میں نے فکری مزاحمت سے تعبیر کیا تھا۔ دوسری میں نے جو نص آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی ہم اچھی باتوں کی تلقین کے پابند بنائے گئے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے حالات کے لحاظ سے کہ وہ اچھی باتوں کی تلقین کرے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے۔ ظاہر ہے کہ بری باتوں سے روکنے کا یہ عمل زبان سے ہوگا، تلقین کی صورت میں ہوگا، نصیحت کی صورت میں ہوگا، تا وقتے کہ کسی جگہ ہمیں اختیار حاصل ہو جائے۔ جیسے ہر شخص کو اپنے گھر میں ایک اختیار حاصل ہوتا ہے، کسی ادارے میں حاصل ہوتا ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے دائرہ اختیار میں پھر اپنے اختیار سے بھی اس چیز کو روک دو۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہمارے دین میں تلقین کی گئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی خرابی پیدا ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، احبار میں ہو، رہبان میں ہو، آپ کے ملوک میں ہو، بادشاہوں میں ہو، مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کی بتائی ہوئی راہ یہ ہے۔ یہی راہ پیغمبروں نے اختیار کی ہے، یہی صالحین نے اختیار کی ہے کہ وہ فکری مزاحمت کریں، یعنی اگر غلطی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے مؤید بن کے کھڑے ہو جائیں، اس کا ساتھ دینے والے کھڑے ہو جائیں، ظلم اور جبر کو خود اپنے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں لوگوں کو نصیحت کریں، اس سے روکنے کی صحیح کریں۔ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا نا کہ تم قاتل اور مقتول دونوں کی مدد کرو۔ قاتل کی اس لیے کہ تم اسے روکو کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، مقتول کی تو کرنے کے لیے ہر آدمی چاہے گا۔ تو اس وجہ سے ایک مسلمان کا صحیح رویہ یہ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اب اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اگر آپ کوئی حوصلہ مند آدمی ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اگر آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ اپنی رائے سے، اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے اطمینان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے آثار شواہد پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسری حکومت قائم کریں، جیسے کہ بنو امیہ کے خلاف بنو عباس نے، ان سے پہلے بہت سے لوگوں نے خروج کیے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر استبدادی حکومتوں کے معاملے میں تنقید کی جائے۔ یعنی اگر تو میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت امرہم شوری بینہم پر قائم ہوئی ہے، پھر تو اس طرح کا کوئی اقدام بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر حال میں ناجائز ہوگا، اس لیے کہ لوگ جب حکومت کو منتخب کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو جب چاہیں گے معزول بھی کر دیں گے۔ پھر اس طرح کا اقدام اگر ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، یہ فساد ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، استبدادی حکومت ہے، کسی نے اپنی بادشاہی قائم کر لی ہے، ابراہیم لودھی نے کر لی ہے، عثمانیوں نے کر لی ہے، کسی نے کر لیا، کوئی دوسرے لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یہ کوئی مستحب عمل ہے، نہ اس کو کوئی گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ کرتے رہے ہیں، دنیا میں کرتے رہیں گے۔ اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ اسی لیے میں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اقدام تو کیا، اقدام کی منصوبہ بندی بھی کی، یہ چاہا کہ ان کے والد کے چونکہ بہت سے مؤیدین کوفے میں موجود ہیں تو وہاں چلے جائیں،
ان کی خواہش بھی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں اگر ان کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں کوئی ناجائز کام نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ایک حکومت استبدادی طریقے سے قائم ہو گئی ہے تو دوسری بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں کیا انہوں نے کسی اصول، کسی قاعدے، کسی اخلاقی چیز کی خلاف ورزی کی؟ تجزیہ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی کوشش ہے تو حکومتیں انہیں روکیں گی، ان کے روکنے کے دوران میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ دین کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، یعنی جس کی دین تعلیم دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اختیار کیا جائے، جس کو وہ باعث اجر قرار دیتا ہے، جس کے استحباب کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سچائی کی دعوت دیں، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، اگرچہ اس کے لیے جان ہی دینی پڑ جائے۔ تو اس کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک جہاد وہ جو حکومتیں کرتی ہیں، وہ تو تلوار سے کیا جاتا ہے، بندوق سے کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جن کے پاس حکومت یا اقتدار نہیں ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمۃ عدل، یا بعض روایتوں میں کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی جب اس طرح کا جبر قائم ہو جائے تو اس کے مقابلے میں صحیح بات کہنا، سچی بات کہنا، یہ پوری بات ہے جو میں نے کی تھی۔ ٹھیک، ہم سب یہ جو عملی نتیجے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، انسان چونکہ اپنے حالات، اپنی مثالوں سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ ہمارے پڑوس ملک افغانستان میں کہا جاتا ہے جی عالمی استبداد آیا۔ اب دو طریقے تھے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اس پوری گفتگو، پورے نظریے کو سامنے رکھ کے وہاں کے عوام بیٹھتے، فکری جدوجہد کرتے، تعلیم تربیت کرتے اور پھر صدیاں لگ جاتی۔ دوسری طرف وہ اٹھے، انہوں نے مسلح جدوجہد کی اور 45 ممالک کے اتحاد کو ملک سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو عملی اعتبار سے تو وہ جو اقبال نے بات کی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو عملی نتیجے سے تو مسلح جدوجہد زیادہ کارگر نظر آتی ہے۔ اس میں کتنے سال لگے؟ 20 سال آپ نے بتایا ہے، چند گھنٹے لگتے اگر اس اصول کو مان لیا جاتا کہ یہاں پر انتخابات ہوں گے اور اس کے لحاظ سے حکومت قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کیا بھی، ایک دستور انہوں نے بنا دیا، اس کے تحت انہوں نے انتخابات بھی کرا دیے۔ تو آپ اگر انتخابات کے طریقے سے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس میں 20 سال صرف کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لوگ پہلے بھی جدوجہد کر رہے تھے، آپ نے بھی کر لی۔ کوئی مذہبی جذبے سے کر لیتا ہے، کوئی قومی جذبے سے کر لیتا ہے، کوئی کسی اور جذبے سے کر لیتا ہے۔ آزاد ہند فوج بھی تو لوگوں نے بنائی تھی نا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے اقدامات کیے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کی قیادت نے اس بات کو سمجھا اور مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قانونی ذرائع سے جدوجہد کریں گے، جس کو مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں گے۔ تو اگر آپ انتخابات کے اصول کو جب دنیا میں مانا جا چکا ہے، جس پر حکومتیں بن رہی ہیں، جس کے تحت دساتیر بنتے ہیں، قبول کر لیتے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تو آپ نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا ہے، یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اس میں کون سا نیا کام ہے؟ ابھی بہت سے لوگ شاید آپ کے ملک میں بھی یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کے پاس ہمارے ہی دیے ہوئے ہتھیاروں سے ایک قوت آتی ہے وہ کر ہی لیا کرتے ہیں یہ کام۔ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے خود جواب دہ ہے۔ لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اس زمانے میں اگر جمہور کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے تو پھر آپ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ استبداد موجود ہے تو وہاں جائیں، وہاں جدوجہد کریں۔ میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت بھی مسلمان ملکوں میں بہت سی جگہوں پر ملوکیت قائم ہے، تو میں نے تو نہیں دیکھا اس پچھلے 100 سال میں اقامت دین کے داعی ہوں یا انقلاب کے داعی ہوں، انہوں نے جا کے وہاں حرم میں جمہوری حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ ٹھیک، تو اس لیے جو بات ہے اس کو وہاں رکھیے، یعنی ایک ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین تو قرآن اور حدیث میں بتائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ دین کی دعوت دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اختیار کرو، اور سچی بات کرو، صحیح بات کرو، ظلم کے خلاف کرو، استبداد کے خلاف کرو، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تنقید کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں اپنی جان دینی پڑ جائے۔ یہ دعوت کی مظلومانہ جدوجہد ہے، یعنی آپ ظلم سہ لیں گے لیکن کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور صحیح بات کریں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی، میں پہلے بیان کر چکا، کہتا ہے جی میں بڑا عالم بنوں گا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی حکومت قائم کروں گا، کر لے،
اس میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں. ٹھیک. اور میرا جن لوگوں کی آپ نے مثال دی ہے ان پر بھی ہمیشہ یہ اعتراض رہا کہ وہ اس اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جب دنیا میں اس کا راستہ موجود ہے اور باہر سے آنے والی قوتیں بھی اس راستے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر خود اس دستور کو بنانے، اس کے مطابق انتخابات کرانے کے نظائر پیش کر چکی ہیں. تو مجھے آگے بڑھ کر اس کو ماننا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو اس کا موقع ملے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں. تو یہ کیا مثال دی آپ نے؟ ٹھیک. تو اچھا غام صاحب، جب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں حالات کا جبر تھا، ملوکیت اور کوئی پیرل نہیں تھا، تو یہ بھی تو قبائلی نظام میں وہاں کہتے ہیں مشاعر ہیں اور ان کا اپنا قبائلی سسٹم ہے، تو اس صورت میں ہم پھر ان سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم بھی ملوکیت کی طرز پہ اس طرح کی حکومتوں کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی سلطنت کو کس طرح سے جمہوری اصولوں پر چلایا جائے اس کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی. ٹھیک. تو عذر یہ پیش کیا نا، اب بھی موجود نہیں، اب تو ہے. یعنی اب بھی موجود نہیں. دنیا میں دسیوں دساتیر بن چکے ہیں، دسیوں طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس پڑوس کے ملکوں میں وہ حکومتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں. اب لوگوں کو کس اصول پر آپ محروم رکھیں گے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی دوسرا نظام لانا ہے تو پھر اس کے خط و خال بتائیے وہ کیا نظام ہوگا؟ یعنی وہ ملوکیت ہوگی، وہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ بتانا چاہیے نا. یا کوئی ایک گروہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس ہم نے قبضہ کر لیا ہے. تو ایک فرد نے کر لیا، ایک خاندان نے کر لیا، ایک گروہ نے کر لیا. اس سے تو آپ یہ روایت قائم کر رہے ہیں کہ آج ایک گروہ نے قبضہ کر لیا، کل کوئی دوسرا 20 سال جنگ کر کے وہ قبضہ کر لے، اور اس طریقے سے افغانستان کھنڈر بنتا رہے اور اس کی قوم کے بچے اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیے جاتے رہے. یہ بڑی عبرتناک صورتحال ہے. ٹھیک. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس موضوع کو. یہ جو بات بنیادی نقطہ زیر بحث آیا کہ جی حق پر کون تھا، سیدنا علی یا سیدنا امیر معاویہ، جو آپ نے فکری جدوجہد اور دین کے تقاضے بیان کیے، تو پھر اس کے لحاظ سے تو کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حق پہ تو پھر وہ لوگ تھے کہ جو نہ ایک گروپ میں تھے نہ دوسرے گروپ میں تھے، خاموشی سے اپنے دائرہ اختیار میں جس کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ کر دی، لیکن اس نے کسی جدوجہد کا عملی مسلح طور پہ مزاحمت کا سامنا نہیں کیا، پھر تو حق پہ وہ تیسرا گروہ ہوا؟ ایک یہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک بنیادی نقطہ پر واضح کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت صورتحال سفید اور سیاہ میں تقسیم ہوتی ہے اس میں فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب صورتحال ایسی نہ ہو، دھند چھائی ہوئی ہو، اقدامات ایسے ہو جائیں کہ اس میں فیصلہ کرنا آسان نہ رہے، تو اس میں ہر شخص کو اس کے فیصلے کی بنیاد پر متون ٹھہرانا چاہیے یا اس کو محبوب بنانا چاہیے. یعنی اس نے کیا فیصلہ کیا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک گروہ اگر یہ سمجھتا تھا کہ بھئی وہاں ایک خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ایک خلفشار کی فضا ہے، لوگ کچھ آمادہ ہیں اور کوئی اور بڑی شخصیت ایسی موجود بھی نہیں، ایک شخصیت کے بارے میں وہاں لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، تو اس سے ایک حکومت قائم ہو گئی ہے. تو اس کا ایک محل ہے، یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان کے اس اقدام پر بھی یہ تنقید کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں تھا، انہیں ہر حال میں انتظار کرنا چاہیے تھا. یعنی ایک صورتحال میں ایک اقدام آپ کرتے ہیں اور نیک نیتی سے کرتے ہیں. دوسرے گروہ کے پاس بھی، اور یہ تیسرا گروہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی کوئی شبہ نہیں کہ بالکل صحیح جگہ پر کھڑا ہے اپنے لحاظ سے. وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ نہ ادھر صورتحال واضح ہے نہ ادھر صورتحال واضح ہے، تو ہم لوگ اس میں کیوں لوگوں کا خون بہائیں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اس موقع پہ پیش نظر رکھا کہ جب مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی نہ رہے، جب مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر جنگ ہو جائیں، تو تم اس سارے خلفشار سے الگ ہو جاؤ. اس حدیث میں آتا ہے نا کہ اس موقع کے اوپر اعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں اور گروہوں سے جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں الگ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑ جائے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے بہتر فیصلہ انہی کا تھا، لیکن دوسرے دونوں گروہوں کے پاس بھی اپنا اپنا عذر موجود تھا، اور ہمیشہ یہی کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک خارج میں کھڑے ہو کر جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت سیاہ سفید الگ نظر آنے چاہیے. جب دھند چھائی ہوئی ہو تو جو فیصلہ کر رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے فیصلے کی بنیاد کیا ہے. باقی رہی یہ بات کہ کسی نے بدنیتی سے فیصلہ کیا ہے، اس کے راز قیامت میں کھلیں گے، اس پر کوئی تبصرہ ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں اللہ نے روکا ہے، قرآن مجید میں روکا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر کے لحاظ سے
جس حد تک کسی کا کوئی عذر تلاش کر سکتے ہیں اس کو تلاش کرنے کی صحیح کریں. یہی تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ہم سے بھی بتائیے گا کہ سیدنا امیر معاویہ کے چند اقدامات زیر بحث آئے. ایک بڑا اقدام جس کو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ ہوا سیدنا حسن کے ساتھ ان تمام نزاعی صورتحال کے بعد، جنگوں کے بعد، قتال کے بعد، اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو ان کی بعد میں اقدامات ہوئے یزید کو جانشین بنانے کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک لکھی ہوئی بات، ایک متعین بات، ایک باہمی اتفاق رائے سے طے ہونے والی بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا، اور اس معاہدے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ان کے بعد یہ حکومت واپس لوٹ آئے گی خود آل رسول کی طرف، سیدنا حسن اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ پھر سیدنا امیر معاویہ کے بعد سنبھال لیں گے. لیکن اس معاہدے پر بھی عمل نہیں ہوا. اور ایک ضمنی پہلو بھی ذرا بیان کیجئے گا کہ جب صلح ہو گئی، اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق ہو گیا سب جو اسٹیک ہولڈرز تھے، تو پھر اس کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ کی حکومت استبدادی حکومت کیسی رہی جب سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ ہی حکمران؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ معاہدہ آپ کو میسر آ گیا ہے، یعنی جو سیدنا حسن کے ساتھ ہوا تھا. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا وہ دور ہے جس میں کوئی باقاعدہ مورخ ہے ہی نہیں. باقاعدہ مورخ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ سب سے پہلے اس معاہدے کی نقل آپ کو اپنی کتابوں میں فراہم کرتا، تاریخ کو منتقل کرتا. اس کو وہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا. یعنی اس وقت تو زبانی روایتیں ہیں جس میں کوئی کہتا ہے اس میں یہ 2 شرطیں تھیں، کوئی کہتا ہے یہ 3 شرطیں تھیں. اہل تشیع اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، اہل تسنن اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، قدیم مورخین کوئی اور شرطیں بیان کرتے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں مشترک نکالی جا سکتی ہیں، باقی یہی صورتحال ہے. تو جب تک آپ معاہدہ پیش نہیں کریں گے اس پر یہ تبصرہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے؟ وہ معاہدہ تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. اچھا، یعنی یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ منصور میں اور نفس زکیہ میں جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ اس زمانے کے مورخ نے پوری آپ کو دے دی ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ خط ہی محفوظ ہو، وہ معاہدہ ہی محفوظ ہو اصل صورت میں، کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. جس طرح کے اس وقت دنیا میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی آپ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں، جا کے خود ان کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات ہوئے وہ سب موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ معاہدے کی نقل کوئی معاصر مورخ فراہم کر دے، پوری تحریر بیان کر دے نا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفس زکیہ کا خط اور منصور کا جواب دونوں تاریخ کے پاس موجود ہیں. تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمارے پاس اس صورت میں موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں وہی زبانی روایات ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ 2 بڑے معاہدات ہیں نا. ایک یہ معاہدہ جو سیدنا حسن کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، دوسرا وہ معاہدہ جو تحکیم کے موقع پر سیدنا علی کے اور سیدنا معاویہ کے مابین ہوا. 2 معاہدات ہوئے نا. دونوں ہی کو آپ مجھے کہیں سے لا کے دے دیں، بتا دیں کہ وہ معاہدات پورے کے پورے کہاں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصل دستاویز کی صورت میں اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، یعنی وہ تحریر کسی معاصر مورخ نے پوری نقل کی ہے، تحکیم کے فیصلے کو نقل کیا ہے. تو یہ چیزیں اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس لیے میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 100-150 سال کا عرصہ ہے اس میں اسی طرح کی روایتیں ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر حتمی فیصلے سنانے کی بجائے ایک مورخ کے طریقے پہ ان کا تجزیہ کریں، روایتوں کو دیکھیں، اس میں جو بات معقول نظر آئے لوگوں کو ضرور بتائیں، اس پر لکھیں بھی. لیکن کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے تو پھر وہ معاہدہ پیش کرنا پڑے گا نا. پھر میں اس کا جائزہ لے کے بتاؤں گا کہ اس میں کس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کس چیز کو قبول کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بغیر یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا ہم صاحب، ایک متفق علیہ شر جو اہل سنت اور اہل تشیع سب اس کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانی روایات ہی صحیح مختلف جگہوں سے جمع کر کر ایک جامع متن جو بناتے ہیں اس میں یہ تو دونوں طرف کے لوگ مانتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسن جو ہیں وہ حکومت کو سنبھال لیں گے. تو یہ تو ایک متفق علیہ بات تھی. یہ بھی کوئی متفق علیہ شرط نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کی تحقیق دوبارہ کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ متفق علیہ شرط ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو سیدنا حسن تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس وقت. یعنی سیدنا امیر معاویہ سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ تو اقتدار انہوں نے جب دیا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اگر یہ تھی بھی شرط تو ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کو کس طرح آپ شرط کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں
ان میں اگر کوئی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے تو آج میں اور آپ اس کا محاکمہ کر کے حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میری ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ بنیادی اصولوں پر اور اخلاقی مقدمات پر رائے قائم کریں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں دیے ہوئے اصول ہیں، دین ہے، اس دین سے کچھ اصول عامہ نکلتے ہیں، ہمارے پاس اخلاقی اقدار ہیں، ان کی روشنی میں ہم جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس پر بات کریں گے۔ اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان پر تاریخی محاکمہ کرنا اہل علم کا کام ہے۔ میری بھی آراء ہیں اس میں، لیکن وہ آراء بس ایک طالب علم کی آراء ہوتی ہیں۔ ان کی بنیاد کے اوپر آپ عقیدوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں، آپ کسی ایک شخص کو، دو اشخاص کو متون کریں، یہ وہ چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کی شرائط اکٹھی کر کے کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جب تک آپ کے پاس وہ معاہدہ کسی معاصر مورخ کا منقول معاہدہ موجود نہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ بھی اس طرح پیش نہیں کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ ہم سب بہت ہی اہم گفتگو، بہت نئے پہلوؤں سے آج آپ نے پردہ اٹھایا سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو ایک سیاسی کشمکش تھی، اس حوالے سے آپ کا ایک منفرد زاویہ نظر جان رہے ہیں۔ سلسلے کی 18ویں قسط تھی، بہت سارے سوالات ہیں، لوگوں کے ضمنی اشکالات بھی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا۔